اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صوفیزم کی جو سیریز ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس سیریز میں ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا لقب گنج شکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قاضی جمال الدین سلیمان کے ہاں کہتوال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کہتوال کے علاقے میں ابتدائی تعلیم پانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حصول تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے، جہاں ایک مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کر لی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نہایت عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ نونہال معراج پر پہنچا، جس کی جڑیں تو زمین میں تھیں لیکن سدرۃ المنتہا سے نور کا حصول تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر ریاضت اور عبادت کی کوئی بزرگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال جنگلوں میں بسر کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درختوں کے پتوں پر قناعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ پورا مہینہ بھر روزہ رکھتے۔ قرآن مجید کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حافظ تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ 40 سال تک نماز تہجد ادا کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عاشق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ جب بھی کسی مجلس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر سنتے تو سرد کھینچ کر بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر قسم کے لوگوں سے نہایت انکساری سے پیش آتے۔ ہر شخص سے اس طرح ملتے تھے کہ اجنبیت کا کوئی احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر نہایت سادگی سے کچے مکان اور کچی خانقاہ میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرض لینے کے مخالف تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شاید اچانک موت آ جائے اور قرض سر پر رہ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوراک میں سادہ اور نمکین خشک روٹی پسند فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 584 ہجری میں پاک پتن میں تشریف آوری کی اور اپنے مرشد پاک کے حکم سے یہاں مستقل رہائش اختیار کی۔ لاکھوں انسانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری منگل کے روز ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک پاک پتن شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 1 محرم سے لے کر 4 محرم تک پاک پتن شریف میں آپ کے روزہ اقدس پر منایا جاتا ہے۔ عرس مبارک پر اندرون ملک لاکھوں کی تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے بھی ہزاروں لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ 5 محرم کو آپ کی درگاہ کا بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کے متعلق روایت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ مبارک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا۔ جب روزہ مبارک بن رہا تھا
تو حافظ قرآن ہر اینٹ پر قرآن مجید مکمل کرتے اور قریبی دریائے ستلج پر صاف کرتے اور پھر روزے کی تعمیر میں اینٹ لگا دی جاتی۔ جب روزے مبارک کا کام اختتام پر پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اولیاء اللہ کی خاص تعداد بھی شرکت فرما ہوئی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کے بعد فرمان جاری ہوا کہ اے نظام الدین بلند آواز سے کہہ دے اور بشارت مغفرت سب جن اور انسان کو سنا دے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے امان پائے گا۔ چنانچہ بہشتی دروازے پر یہ الفاظ کندہ ہیں کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا اس نے امان پائی۔ لہٰذا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیل ارشاد کیا اور بلند آواز میں اعلان بھی کیا۔ اب بھی دروازہ کھلنے کے وقت تالیاں بجا کر اللہ محمد چار یار حاجی عثمان خواجہ قطب فرید کا نعرہ بلند کر کے بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ہر طرف فضا یا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ روزے مبارک کے باہر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں آج بھی قرآن پاک اور پھول رکھے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ اس جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ 1971 بھٹو حکومت سے قبل بہشتی دروازہ صرف 5 اور 6 محرم کو 2 راتوں کے لیے کھولا جاتا تھا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے بہشتی دروازہ 10 راتوں یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کھولنا شروع کر دیا۔ پھر اس پر اعتراضات آنے سے بھٹو کے دور میں ہی یہ دروازہ 5 راتوں تک کھلنا شروع ہو گیا، یعنی 5 محرم سے 10 محرم الحرام تک ہر سال کھولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر روز بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اپلوڈ کی جائے۔ مقصد آپ کو جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے واقعات اور لائف کے متعلق بتانے کا یہی ہے کہ ہمیں انکریجمنٹ ملے اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے تھے وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت عطا کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔